یہ PTIMF ڈیل ہے، یہ پاکستان کے مفاد کا، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. ہم اس ڈیل کو، اس IMF ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر سطح پہ اس PTIMF ڈیل کا مخالفت کریں گے. ہم پارلیمان کے اندر بھی مخالفت کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر بھی مخالفت کریں گے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی پالیسی ہو وہ عوام دوست ہو، وہ غریب دوست ہو، اور وہ IMF کے ڈکٹیشن پہ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ویسے ہی دیں گے جیسے بدین کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا ہے، تو پھر دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو روک سکتا ہے. ہم بدین کے عوام، ماتلی کے عوام شکر گزار ہے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. آپ سب کی بہت بہت مہربانی، اور ایک بار پھر میں خاص طور پہ بدین ماتلی کے جیالے کارکن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے محنت کر کے زبردست رزلٹ لے کر آئے. آپ کو شکریہ. میں اتنا ہی کہوں گا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے، اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پانی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، اس کا ایک تاریخی آپ کے سامنے ہے کہ تاریخی بھی وجوہات ہیں کہ کیسے پاکستان نے 3 اپنا دریا کھو کیا، اور پھر کس طریقے سے لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی مسلسل کیا جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے، کہ کس طریقے سے ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. اور لوور ریپیرین کے ساتھ کون ناانصافی کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ناانصافی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کا مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے. اور لوور ریپیرین کے ساتھ تو وہ ان کے آپ کے ساتھ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ایک ناانصافی یہ کہ وہ جو 1991 کی واٹر ایکارڈ ایک اس وقت کا سلیکٹڈ حکومت نے بنایا تھا، سندھ میں ایک ناجائز سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اس وقت کا اوریجنل سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ جعلی ناجائز ناانصافی پہ مبنی 1991 کا واٹر ایکارڈ ہمارے اوپر لوور ریپیرین کے اوپر مسلط کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اس 1991 کی واٹر ایکارڈ کا مخالفت کی، دو ٹوک کے ہم نے مخالفت کی، لیکن یہ 1991 واٹر ایکارڈ سائن ہوا. اب یہ 1991 واٹر ایکارڈ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ واٹر ایکارڈ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. وہ فارمولا، وہ اگریمنٹ جو 1991 واٹر ایکارڈ میں طے ہوا تھا،
جو فیصد پانی سندھ کو لوور ریپیرین کو ملنا چاہیے تھا، اگر سندھ کو پانی ملے گا تو آگے بلوچستان کو بھی پانی ملے گا. تو ہمارے ساتھ ڈبل ناانصافی ہو رہا ہے. ایک ہمارا اکارڈ ان کی بنیاد پہ وہ فارمولا بھی غلط ہے، اور اب اس اکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. جب میٹنگ میں سندھ کا ارسا کا نمائندہ بات کرتا ہے تو اس پہ حملہ ہوتا ہے. جب ہم بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف وفاق سے مہم چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو، نہ 1991 کا واٹر رپورٹ پہ عمل ہو رہا ہے، نہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اور اس کا نقصان بدین کا عوام، تھٹا کا عوام، سجاول کا عوام، ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام، جہاں کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے، وہ نقصان بھگت رہے ہیں. ایک منٹ اعجاز نہیں صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ غلطی تسلیم کر کے پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کر رہی ہے. آپ کو شاید گرمی زیادہ لگ رہا ہوں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمیشہ جے یو آئی کا اور جماعت جے یو آئی ایف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ، اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں، سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں، اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کو، دوستوں کو، حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے. مگر پتہ نہیں کیا شوق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اب ضرور مخالفت کرتے رہے، مگر جواب اپنے بدین کے عوام کی طرف بھی سنا ہے. اسلم قائم خانی صاحب، اسلم صاحب، ہم آپ کو خوشام کہتے ہیں آپ کے نانا نے ایک اپنی قومی 1970 میں اعزاز کرتا تھا. اب پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. ہمارا جب پانی کم ہوتا ہے تو چھوٹی ذرا سے تھوڑا وہ بڑھاتے ہیں. آپ ہی آپ نے باقی بات کی ہے، لیکن تھوڑا سا کلیئر کریں. وہ اب دوسری زمینیں آباد زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں پانی کا حصہ زیادہ کیوں نہیں دیتی. دوسری بات یہ کہ ماتری جو تانکہ ہے ایک سنگاری سے محروم تھا، آپ نے سنگاری کی، آپ نے بہت سی سنگاری کی. ابھی اس کے اندر بھی تھوڑی اور زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے لیے قابل ہے. لیکن پہلا مسئلہ ہمارا زندگی اور موت کا پانی سے ہے. پانی کے لیے کو ہمیں تکلیف جہاں چاہے وفاق کے خلاف کرنا پڑے یا پانی چوروں کے خلاف کرنا پڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سوال میں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیوں حصہ نہیں دیتا ہوا؟ بہت شکریہ. یہ پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مستقبل کا مسئلہ ہے. اور ہم ہر سطح پہ، ہر فورم پہ نہ صرف لڑنے کو تیار ہیں، مگر ہمارا محدود وسائل سے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم نے پچھلی حکومت سے لے کے آج تک جو کنالز کا لائننگ کیا ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیل اینڈ کو، خاص طور پہ یہ میرے سامنے سیکیورٹی آدمی اگر ہٹ جائے گا نا تو میں جرنلسٹ کو دیکھ سکوں گا. ہم یہ لائننگ جو ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارا ٹیل اینڈ کا ہے. اس سے زیادہ پانی ٹیل اینڈ کا پہنچے گا. اب بھی اس سال میرا خیال میں 7-8 ارب روپیہ سندھ حکومت نے بجٹ میں صرف بدین کی اریگیشن کے لیے رکھا ہے، جس سے ہم کنالز کا لائننگ بھی کریں گے، آپ کے LBOD کا ڈرین پہ بھی کام کریں گے. اور
مگر ہم نے یہ جو بنیادی مسئلہ، اور آپ نے پانی چوروں کا بھی کہا ہے، میں نے کراچی کے لیے ناصر شاہ صاحب کو کہا ہے، پورا صوبہ کے لیے ہمارا اریگیشن منسٹر کو کہا ہے کہ ہم پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس سے بھی تعلق رکھے، سندھ حکومت پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ناانصافی ہو رہا ہے، ہم سب کو کم پانی مل رہا ہے، تو جو کم پانی مل رہا ہے اس کو ہم صحیح استعمال کر کے عوام کو جتنا فائدہ پہنچا سکے وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں، مگر ہم نے اپنا بنیادی ایشو کا حل کرنا ہے۔ ہم نے کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں، تو کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ پہ عمل ہو، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ، برابری پہ، انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ عمران عباس یہاں پہ متنازعات خبریں چلتی ہیں کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ بنایا جانا چاہیے، لوگ یہاں کی خواہش ہے، یہاں کے ماتلی کے شہریوں کی خواہش ہے کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ کئی فیس بک پر فیک نقشے اور وغیرہ اس طرح کی بھی پوسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، سر اگر آپ اس چیز کو خود ذاتی دیکھیں تو کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا اگر درجہ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا کیا پالیسی ہوگا اس کے بارے میں، لیکن اگر یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کی ڈیمانڈز ہوں گی ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ سننے میں ہے کہ دونوں فرقے کو تحفظ کا جو بل پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں میں انڈین ٹریڈ یونین، جرنلسٹ ٹریڈ یونین کا میں ایک نمائندہ ہوں، پی ایف یو جے کا، ایچ یو جے کا، اوکے، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے آپ کا، اس سوال یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جب تک شو کاز کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کا جب تک جواب نہیں دے گی، جب تک پی ڈی ایم کے اندر وہ نہیں آتا۔ جہاں تک آپ کا میں حکومت سندھ کا، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ the journalist protection bill has passed the committee in the Sindh Assembly and انشاءاللہ تعالیٰ سندھ اسمبلی سے پاس ہو کے قانون بنے گا۔ مگر ایک افسوس کی ساتھ ہے کہ ہم 21st سینچری میں ہیں اور ہمیں اس قسم کی بل پاس کرنا پڑ رہے ہیں۔ ویسے آپ ہمارا آئین کے تحت آپ کو سارے تحفظ ملنا چاہیے، فریڈم آف دا پریس کا حق ملنا چاہیے، اور جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے ایون یہاں سندھ میں ہمارے صحافی دوستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہا ہے، اس کا نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں مگر مسلسل ناصر شاہ صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرنلسٹ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے تو ہم اس کو فالو اپ بھی کریں اور ان کو سزا بھی ملے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ کل شاید اسلام آباد میں کل رات ایک صحافی اسد طور صاحب پہ حملہ بھی ہوا، اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے ہمارے صحافی دوست تحفظ محسوس نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے یہ کیا بیان ہے، یہ کیا پیغام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے پہ لیکچرز دینے کو تیار ہے، مگر اپنا اسلام آباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے۔ یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلام آباد کے سڑکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائیسٹ لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا جائے، فل فور ایکشن لیا جائے۔ اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے، میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے، نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے، نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا۔ آپ
ٹاسک دیا ہے کہ امن و امان قائم کریں, تو آپ کیا کہیں گے وزیر داخلہ ہونے کے باوجود آپ نے خود ابھی بات کی کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کچھ سندھ میں کیا کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے سندھ کے مسائل کے, سندھ کے عوام کے مسائل کے. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا, سندھ کے عوام کا ابھنا ریاکشن اس پہ آیا ہے, انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے, مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں, تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے, سندھ کی پولیس کی وجہ سے, ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے, جو کام ہے, اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے, سندھ کا جو فورس ہے, سندھ کا فرنٹ لائن ہے, انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے, دوسرے فیکٹرز ہے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. دوسرا ماتلی کو ضلع بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے کیا فیصلہ کرنا؟ اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے, اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا, جیسے پالیسی بنے گا اس پہ عمل. ایک سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن والا جو ایشو ہے, سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں فرقین کو آپس میں پیچ اپ کروا دیا, تو سندھ کی عوام بڑی بے چین ہے اس کے لیے. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسی کوئی چیز کا علم نہیں ہے, یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں, لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے, اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا, اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا, آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے, جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں, ان کو سکولز دے سکتے ہیں, ان کو صحت دے سکتے ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کا حق ہے, وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو, سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے, وہ اپنا بزنس کرے, اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا, معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے, وہ جو بھی ہو, ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے. بزنس کرے, 100 بسم اللہ کرے, کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک ایشو ہے سر, یہ پریس کے سب دوست جو ہے ان کا 3 دفعہ پہلے ڈاکٹر نے دیا تھا. سید قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بدین پریس کلب میں اعلان کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو اٹاری. وہ سی ایم صاحب کو بھی 2 دفعہ, سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پریس کلب کی, پر ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شہید کے نام پہ ہے. ہمارا پریس کلب آپ کو پتہ ہے, ہم کام کرتے ہیں پریس کلبس کے ساتھ, سپورٹ کرتے ہیں. میں خود فالو اپ کرتا ہوں. مہربانی ہوگی. کسی بھی شاخ کی ابھی تک لائننگ نہیں ہوئی ہے, پانی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آؤٹ لیٹ اریگیشن وزیر
کہاں آپ سہیل میں صاحب بات کرتا ہوں سہیل سر صاحب دیکھو اس کا مسئلہ جو کر رہا ہے پتہ کرے جنرلی مسئلہ بول رہے ہیں آئی ایگری ود یو جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں سندھ حکومت جب اکارڈ 1991 پہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں وہ ارسا سے یا فیڈل سے نہیں مل رہا تو خود کیا سندھ گورنمنٹ اکارڈ 1991 پہ عمل کر رہی ہے کہ سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج پہ جو غیر منصفانہ پانی کی تقسیم ہے اس کے لیے بدین والے کس کو کمپلین کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سب سے انسپیکشن ٹیم بلا کے یہ ثابت کریں کہ ہم انصاف کریں وفاق میں عرصہ پانی چوری کر رہا ہے لیکن ادھر جو ہمارے باسر ہے وہ پانی چوری کر رہا ہے 19 تاریخ کو بھی 19 واٹر کورس آؤٹ لیٹ غیر قانونی طور پر ڈیو واٹر کورس لگایا گیا جو ہم ٹیل واروں کے حق پہ جو مسلسل ڈاکہ ہے اور پانی کی چوری آپ جائیں ان کے ساتھ جائیں ایک منٹ سر میڈیا پریس آپ جائیں آپ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں وزیر اریگیشن کو آپ اس کو ساتھ لے کے جائے وہ کو دکھائے کہاں چوری ہو رہا ہے یہ چوری کو بند کرے گا اگر بند نہیں کرے گا تو پھر وزیر نہیں رہے گا اوکے اب اور کیا کر سکتا اور اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا خوش تھینک یو یہ وزٹ کرائے بیٹھو جو ادھر افسر کام کرتے ہیں ان کو اٹھا کے کبھی گند کوٹ پھینکا جاتا ہے کبھی کدھر ہمارے پاس ایک جو بڑی محنت کرتا ہے آپ کا جیالہ ہے دن رات محنت کرتا ہے فیاض کمرانی اس کو ایک مہینے میں 4 مرتبہ تبادلہ کیا جاتا ہے کسی ایک جگہ پہ چھوڑے تو وہ ٹیل کے یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں وہ اس کے ٹرانسفرز میں کہاں وزٹ کیوں سب اچھا سر آپ پارٹی کا دوبارہ PDM سے اتحاد بننے جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ سوال میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہم نے اس کو بنیاد بنایا تھا ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیوں بنایا تھا اس بنیاد میں جب ہم نے بنیاد رکھا تھا اس دن ہم نے سب ایک ایکشن پلان پہ ایگری کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک الف بے فل سٹاپ کما اس طرف نہیں ہوا اس ایکشن پلان پہ مگر افسوس کے ساتھ باقی جماعتوں نے اس ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کی مگر میں آج شکر میں آئی ایم ہیپی کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سارے اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ چکے ہیں ورنہ وہ آج سب استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے مگر قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دے کے بجٹ پہ بات کر رہا ہے پارلیمانی اپوزیشن کے بات کر رہا ہے مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پی ڈی ایم کے ہر جماعت نے مان لیا ہے کہ نہ وہ استعفیٰ دیں گے وہ پارلیمان میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے نہ باقی جو وہ بیان بازی کرتے اس پہ آپ مجھ سے کامنٹ نہ لیں صاحب بولے بہت بڑا اکرم بات ہے کہ 250